چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پچھلے کلاس میں یہ بات مطلب ایک حدیث جس کے متعلق سے ہم کو بولنا تھا وہ کمپلیٹ ہوئی تھی. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ اس کلاس کو جوائن بھی کیا ہوگا، اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کوشش کری ہوگی کہ وہ اسے سن سکیں وہاں یوٹیوب سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے جو کلاس ہوا تھا اور جس حدیث کے متعلق ہم ذکر کیا تھا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حدیث کی جو ہے نا قدردانی کی توفیق دے ہم لوگوں کو. اور جس طرح سے ڈاکٹر اسرار نے الفاظ کہا ہے کہ لیمینیشن کرا کر اسے اگر ٹانگ سکتے ہیں تو ٹانگ لیں، تو اللہ کرے ہمیں جو ہے نا یہ توفیق ملے کہ ہم اس طرح سے ہم اپنے سینوں کی دیواروں کے اندر اسے لیمینیٹ کر رکھ سکیں. ٹھیک ہے، اور ہر وقت اس کو مد نظر رکھیں، یاد رکھیں، اور اس کی فضیلت اور عظمت کا احساس ہمارے لیے ہمیشہ برقرار رہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی غفلت کا شکار ہو جائیں، کبھی کچھ ایسا مطلب دنیاوی اعتبار سے دنیا اٹریکٹ کرتی ہے نا، تو دنیا میں انسان جب گھس جاتا ہے یعنی مطلب اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کا اصل جو مشن تھا وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو کہ ہم اپنے مشن سے ڈسٹریکٹ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اصل میں وہ جو ہے نا وہی بتایا گیا اس حدیث میں. خلاصہ کلام جو تھا وہ اسی حدیث میں وہ وہی تھا، القرآن. ٹھیک ہے، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، کتاب اللہ سے جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو کتاب اللہ سے ہی تمام جو ہے علوم نکلے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو شریعت کے علوم ہیں وہ آپ کو کتاب اللہ سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، انکلوڈنگ سیرت، حدیث، تفسیر، فقہی مسائل، واٹ ایور. ٹھیک ہے، تمام اسی سے نکلے، اخذ اسی سے ہوئے. تو منبع کون ہے، سورس کون ہے، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، یہ امت جڑی رہے گی کس سے، رجوع الی القرآن کرے گی. تو رجوع الی القرآن کا مطلب کیا ہوا، رجوع الی القرآن ہم کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، خود سیکھیں گے، سکھائیں گے. ٹھیک ہے، خود عمل کریں گے، دوسرے کو عمل کروائیں گے. ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات دماغ میں ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کی بہترین تفسیر کون ہے. قرآن کی بہترین تفسیر کون ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی ذات. ٹھیک ہو گیا. اب ان کی ذات کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پھر دو چیز میں تفسیر پھر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. پھر یہ تفسیر دو چیز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، تو ایک ہو گیا قولی تفسیر، یعنی یہ کلام اللہ جو اللہ کا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھنا ہوگا، اینڈ دیٹ از کالڈ حدیث. کیا کہلاتا ہے، حدیث کہلاتی ہے نا، تو وہ حدیث. ٹھیک ہے، اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات مبارکہ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ قرآن کس طرح سے عمل کرے، کیا سٹیپس لینا چاہیے، کون سا موومنٹ جو ہے نا موو کرنا چاہیے اس ٹائم میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اطہر سے جو ہے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. تو پتہ چلا ہمیں کہ منبع تو آپ کو قرآن ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں سہارا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے لینا ہوگا. اور یہ ذات آپ کو دو طرح سے پیغام دے کر چلی گئی. ایک قولی دیا، ایک قولی پیغام تھا جو کہ آپ کو حدیث کی شکل میں تھا، اور دوسرا عملی پیغام تھا جو کہ سیرت سے ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جو ہے بات یہ آ جائے کہ ہم اس شخصیت کو جانے ہی نہیں، ہم اس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ کریں، ہم اس شخص کے بارے میں محبت، بس وہ جو نا اپروٹی جس کو بولتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے، کبھی نام آ جاتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں، اور کبھی کافر گالی دیتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، یا پھر ایسا جوش آ جاتا ہے کہ بس مار کاٹ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپ کو عشق کا ہی جو ہے نا مطلب مظہر ہے، ایک پہلو تو ہے، لیکن یہ اول پہلو نہیں ہے. اول جو عشق کا مظہر ہے وہ یہی یاد رکھنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے عمر، میں تمہیں کتنا زیادہ عزیز ہوں.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ظاہر بات ہے صحابہ کرام بالکل سمپل دل کے ہوتے تھے، جو اندر ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بولا یا اللہ کے 2 منٹ خاموش ہو کے بولا کہ یا اللہ کے رسول، میری جان کو چھوڑ کر، یعنی میری اپنی جان کو چھوڑ کر آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. اصل میں وہ صحابی اس طرح سے بولا انہوں نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ صحابی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے معاذ اللہ، مقصد امت کو پیغام دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے، مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے. یہ جواب تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر بولا اے عمر، جب تک یاد رکھنا کہ اگر اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے تو جب تک میں اسے اپنی جان مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد جب یہ جواب سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 منٹ کے پھر خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کے بعد سر اٹھا کر بولا یا اللہ کے رسول، آپ گواہ رہے آج کے بعد سے عمر کو سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے ذات انسان میں تو وہ ہے آپ کی ذات اطہر. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قولی تو نہیں بولا نا، زبان سے تو نہیں بولا کہ اللہ کے رسول بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، بس یہاں تک بات کافی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیا آپ کا اور آپ کو اقرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ سے بہت محبت ہے. نہیں، اس کے بعد عمر اٹھے ہیں، اور اٹھے ہیں تو اٹھے رہے، ساری زندگی کمر بستہ رہے، ساری زندگی کمر کس لیا کہ جس بات کو ہم اپنے نبی کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سب سے زیادہ عزیز، آپ ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو ہم اس بات کو ضرور اپنی ذات سے جتنا ہو سکے گا، جتنا قوت ہے، جتنا طاقت اللہ نے دیا، جتنا موقع دیا، جتنی عمر دی، جتنا وقت دیا، جتنی زندگی دی، اس میں ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم پروف کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ پیر مار کے دکھائیں گے. پھر وہ عمر کی جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم موقع ملے گا کبھی تو ہم آپ لوگوں کو سیرت صحابہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن سب چیز اسٹیج بائی اسٹیج چلے گی نا. جو پہلے نیڈ آف داور ہے اس کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اسلام ہی تو سیکھنا ہے، اور کیا تھا ہمیں زندگی میں؟ دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ ٹھیک ہے، اسکول کی پڑھائی پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے پھر یہ عمر جو ہے زندگی بھر جو ہے آپ کے سامنے ان کی سیرت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر عدل و انصاف میں کسی کی آپ کو جو دھاک ہے تو وہ ہے کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی زندگی میں جو ہے اسلام کو جتنی قوت ملی اور جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے ان کی زندگی میں، اس کے بعد وہ اسلام نہیں پھیل سکا. وجہ بہت ساری رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ابھر کر آئی. وہ وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اس کو عملی طور پر پورا کھرا اتر کے دکھایا اس پہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کیا ہو گئے؟ یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. آخری دور ہے، بالکل آخری حج ہے یہ. کیا نام ہے، کس منتھ میں ہوتا ہے حج؟ دیکھیں ذہن سے نکل، ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، اے اللہ عمر کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، اے اللہ مجھے ڈر ہے، میری ریت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسلام بہت زیادہ پھیل گیا ہے. ظاہر بات ہے ساری دنیا میں بھی اگر پھیل جائے گا خلیفہ کتنا رہے گا؟ خلیفہ کتنا رہے گا؟ سنگل، ایک رہے گا. ٹھیک ہے، پوری دنیا کو چلانا ہوتا ہے تو کیسے؟ تو اب جہاں جہاں اسلام پھیلا، اے اللہ ریت بہت بڑھ گئی، اسلام بہت بڑھ گیا ماشاءاللہ، اور میں کیا ہو چکا ہوں؟ میں بوڑھا ہو چلا ہوں. اے اللہ تو مجھ پر رحم کر. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اس ریت کا خیال نہ رکھ سکوں جو پوری زندگی اپنی کوشش کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں میری کمزوری سے، کہیں میری ضعیفی سے، کہیں میری بڑھاپے سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے. وہ عمر دعا کر رہے ہیں جو فرماتے تھے کبھی کہ اگر عمر کی خلافت میں آپ کو دریائے فرات پر اگر ایک کتا پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی. وہ عمر دعا کر رہے ہیں اپنے آخری وقت میں، آخری حج تھا ان کا، اللہ بھی زبان سے نکلوا دیتا ہے نا، تو بول رہے ہیں کہ اللہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، اللہ پاک اب تو طاقت نہیں رہی، ہم کو ڈر ہے. ایسا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم انکار کر رہے ہیں، ہم اب نہیں کر سکیں گے، اللہ میرے پہ رحم کیجئے، وہ نہیں کریں گے اللہ پاک، لیکن ہم ڈر رہے ہیں. ہم ڈر رہے ہیں کہ میرا یہ جسم بوڑھا ہو گیا ہے، کہیں میرے اندر یہ صلاحیت، اگر مان لیا کہ جسمانی اعتبار سے یہ معاملہ اگر ہو گیا دشمن والا معاملہ، اور ہم اگر مان لیا کہ کمزور پڑ گئے یا بیمار ہو گئے، بڑھاپے میں بیماری آتی ہے جلدی، تو وہ جو ہے ایسا ہو گیا تو کہیں کوئی کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، کہیں عمر کی ذات سے نہ بھول چوک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نہیں چاہیں گے اپنی ذات سے، لیکن میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہم کو ڈر ہے، تو اے اللہ میرے حال پہ رحم کر، اے اللہ میرے حال پہ رحم کر. یہی دعا کرتے تھے تو اللہ نے کیا کیا؟
حال پہ رحم کر دیا. ذی الحج کا مہینہ تھا, حج کیا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال سے ذی قعدہ اور اس کے بعد ایک اور منتھ, اس کے 2 منتھ کے اندر ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا نام ہے, فجر کا وقت ہے اور صلاح ادا کر رہے ہیں لوگ, پیچھے آپ کو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں, اور ابو لولو فیروز نامی ایک شخص جس نے جو مجوسی تھا, یہ آگ کا پجاری, اس نے جو ہے بہت زمانے سے خنجر کو آلود کیا ہوا تھا, زہر آلود کیا ہوا تھا, اور اس نے پے در پے کتنے وار ایٹ اے ٹائم الحمد شریف پڑھا ہے, اس کے بعد نیت کرنے کے دوران مطلب بیچ میں ہی نماز کے مارا ہے, اور اس طرح سے وہ مطلب زخمی ہوئے ہیں, اور اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اللہ جو اعزاز بخشتا ہے اگر وہ جذبہ لے کے چلتا ہے مومن تو. ٹھیک ہے, اللہ قدردان ہے, بہت قدردان ہے, اللہ جان رہا ہے کہ کہاں پہ میرا بندہ کمزور پڑے گا, کہاں پہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تو کوشش ہی کرا نہیں, ہم نے تو کچھ کرا ہی نہیں ہے, اور ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے, اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے, اپنی بھی کچھ کوششیں ہوتی ہیں, اپنا بھی کچھ ہاتھ پیر مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی کامیابی ہونا نہ ہونا وہ تو ایک اللہ کی مرضی ہے, عمل کا قبول ہونا نہ ہونا تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. ہم تو اللہ کے شایان نشان گویا عمل کر ہی نہیں سکتے, کہاں اللہ اور کہاں ہماری عبادت. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو اللہ کا بڑاپا ہے جو اللہ اس کی کمی کوتاہی کو معاف کر کے اجر دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن جب کر کے لائیں گے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تب نا, جب ہم اس کے حبیب کے بارے میں جانیں گے تب نا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کیا اس نے نہیں کہا کہ تم بھی اے مسلمانوں تم بھی اس سے محبت کرو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اللہ اس کے فرشتے یہ نبی پر, جو نبی آئے ہیں تمہارے پاس, کیا کرتے ہیں, صلوات بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, درود و سلام بھیجتے ہیں. پس اے مومنوں تم بھی کیا کرو, اپنے نبی پر صلاۃ السلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے, کتنی جگہ فرمایا کہ قرآن میں, کہ ہم کو ابھی یاد نہیں ہے آیت, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن ہم ترجمہ بتائیں آپ کو جس کا خلاصہ کلام نکل کس طرح سے آتا ہے کہ اگر میری اتباع کرنا چاہتے ہو, میرے کو ماننا چاہتے ہو, اللہ خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے, تو نبی کی اتباع لازمن ہے. اور اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ بھائی وہ کیا نام ہے, وہ راستہ انجانا ہے, ہم کو نہیں پتا وہ راستہ, کہ کیسے ہم اس راستے سے نہیں گئے, ہم نہیں جا سکیں گے. کیوں ایسا بولا, کیوں ایسا بولا, کیوں, کیونکہ یو آر ناٹ فیملیئر ود دیٹ وے, وہ راستے سے آپ کو واقفیت نہیں ہے, وہ راستہ آپ کی کبھی جان پہچان میں نہیں آیا, وہ راستے سے آپ کا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا کہ اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے, کیسے اسے ٹرن لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہرڈلس ہے یا نہیں ہے, گاڑی جا سکے گی یا نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ بولا کہ نہیں بھائی ہم تو وہ راستہ نہیں اختیار کر سکتے, وہ راستے سے نہیں جا سکتے, جو راستہ ہم کو پتا وہ راستے سے جائیں گے. تو آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, یہی کیا کہ شریعت کا جو راستہ تھا اس راستے کو چلنا ہی گوارا نہیں کیا, پتہ ہی نہیں کوئی ہے کہ کیا یہ راستہ تھا, اور یہ راستہ بتانے والا کیسا تھا, یہ راستہ بتانے والے کی شخصیت کیا تھی, اس نے کس کس موڑ پہ کیسا کیسا غم اٹھایا ہے امت کے لیے, کس کس طرح سے کیسی کیسی اذیتیں اٹھائی ہیں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں بس مطلب ہے تو اسکول اٹھنا ہے بیٹا سو جاؤ. ٹھیک ہے, اسکول اٹھنا ہے بیٹا سو جاؤ, شروع سے لے کر آخر تک یہی گھٹی دیتے گئے, اور پتہ کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو ہے سویٹ پوائزن, یہ اصل میں تو ہمارے دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو تفصیلی گفتگو ہوگی اس پہ, اور ہم بنا رہے ہیں نوٹس بھی انشاءاللہ, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے کرپٹ کیا گیا انشاءاللہ. بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ رحم کرے میرے حال پہ, کہ ہم اس کو جو ہے نا اچھے سے ترتیب دے سکیں اور آپ لوگوں کو بتا سکیں, اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ آپ لوگ سننے کے بعد جو ہے نا عمل کر سکیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, حق کا نہ پہنچنا تو وہ تو گناہ کی بات ہے ہی ہے کہ کیوں نہیں سیکھا, لیکن حق کا پہنچ کر انکار کر دینا دوہرا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہودی قوم جو ہے وہ زیادہ غضبناک ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو غصہ دلانے والی زیادہ بات ہوتی, کیوں, کیونکہ ان کے سامنے حق کئی دفعہ آیا, جانتے بوجھتے انکار کیا ہے, ایسا نہیں کہ انجانے میں. ٹھیک ہے, انجانے والے بھی گنہگار ہیں کہ کیوں نہیں سیکھا, منع کیا تھا ہم دین سیکھنے کے لیے, کیوں نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, وہ بھی گنہگار ہیں, لیکن جب جان بوجھ کے کریں گے, جب حق پہنچ گیا, جب بتا دیا گیا کہ یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز جائز تھی, یہ چیز ناجائز ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہٹ درمی لگا کے نہیں تو کم سے کم ہم پتہ ہے شیطان نے کیا ہمیں دکھایا ہے, ہٹ درمی کا لیول نہیں دکھایا. بعض لوگ ہٹ درم بھی ہیں مسلمانوں میں, سوری ٹو سے کہ بعض لوگ بالکل ہٹ درم ہے, اور دھڑیلے سے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے,
لیکن پتہ ہے آپ کو یہ قوم، اچھا یہ بنی اسرائیل جو ہے نا ہٹ درم ہے بہت زیادہ. ابھی ہم بولا نا یہودی ہٹ درم ہے، تو یہودی اپنی والی فطرت نہ یہ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ڈال رہا ہے مسلمان کے اندر، ہٹ درمی پہ آمادہ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں اسکول کے خلاف بول کے، ایک بار بھی بول کے دیکھ لیں. کتنے لوگ تو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ ہاں بڑکا اسکول چھوڑ دیں گے، ایسا ہی یہ وہ دین کی بات نہیں سیکھیں. دین کی بات اتنی ضروری نہیں ہے. ڈائریکٹلی ہم اس امت پہ تہمت نہیں لگا رہے ہیں. اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، میرے الفاظ کو سن رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے کان نے بھی اس بات کو سنا ہوگا. اف یو آر ایگری وتھ می، ٹھیک ہے. اگر ضمیر مرا نہیں ہے تو بالکل آواز آ جائے گی اندر سے، ٹھیک ہے. اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہٹ درم، لیکن بہت سارے لوگ ہٹ درم نہیں ہیں، کام وہی کریں ہٹ درمی والا. لیکن پتہ ہے کیا، شیطان ماڈرنائز ہو گیا. کیا کر کے؟ مجبوری کا نام دے کے. ٹھیک، کیا کریں، مجبوری ہے. یہی رونا گانا ہے، یہ جو ہے نا اس امت کا رونا گانا یہی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ کیسے بولا ہے کسی شاعر نے کہ یاد نہیں آ رہا، دیکھیں شعر بیچ بیچ میں نا بہت اچھا شعر شاعروں نے بولا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. ٹھیک ہے، خود سے فریب کر رہا ہے یہ یا اللہ کو فریب دے رہا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا ہے. یہ کیا رہا ہے، یہ طریقہ، یہ وتیرہ کون سا اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بھائی عمل سے غافل ہو رہا ہے، بس یہی رونا گانا گا کے کہ بس میری تقدیر میں ایسے ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہے تو میرے ایسے کیا کریں، مجبور ہیں. مسلمان تو انڈر ہو گئے، کافر اوپر ہو کیسے گیا، یہ تو دیکھو کہاں سے کافر اوپر ہو گیا. یہ دیکھو آج یہ مقام پہ کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، کس وجہ سے. کبھی تو ایسا دور ہوگا کہ مسلمان کے انڈر میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھو اپنے اندر جھانکو کہ کہاں کمی رہ گئی ہم سے. صحابہ کرام یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، جہاد میں ہیں اور ہے نا جہاد کے اندر اگر کوئی خطا ہوئی ہے، مار کاٹ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، اور اگر کوئی خطا ہو جاتی تھی زبانی، عملی نہیں زبانی، کبھی آپ کو ذکر کریں گے سورہ احزاب کے بارے میں انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے گا کہ آپ کو زبانی خطا ہوئی ہے اور جنگ کا نقشہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگ گئے صحابہ کرام. اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے، اللہ کو جو ہے نا غفلت میں رہنا پسند نہیں ہے. وہ قوم کا اللہ جو ہے نا وہ حال نہیں بدلتا جو قوم اپنی ذلت اور رسوائی پہ غور نہ کرے، یہ احساس نہ کرے کہ ہاں یس یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، میری ذات سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ میرے پاس اب پہنچ گیا، یا اللہ میری توبہ آج کے بعد سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کو توابون بہت پسند ہے، پلٹ آنے والے بہت پسند ہے، لیکن ہٹ درم نہیں. ٹھیک ہے، ہٹ درم نہیں پسند ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سے نہیں جاگ پاتے ہیں، لیکن کوئی جگانے والا آ جائے تب مان لیں، کوئی بات نہیں. آج تو سورس آف علم اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں پیش کر سکیں گے قیامت کے دن کہ ہم کو سورس نہیں آیا تھا، یہ نہیں آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غفلت کا شکار ہیں، اور ہمیں کیا کیا جو ہے نا کس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا، اور عمل میں کس چیز کو پرائرٹی کس کو دینا چاہیے تھا. اچھا، اب آپ لوگ ایک کام کریے گا کہ آپ لوگ کمیونٹی پہ گروپ جو ہے قرآن اور سیرت کا، اس پہ جائیے اور اس پر ہم ایک آپ کو دعا جو ہے سینڈ کیا ہے، اس کو کھولیے پہلے آپ لوگ جا کے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو کھولیے اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. نمبر 1 کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ سے ہم نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے، یعنی نیکسٹ کلاس کب ہے، کل ہے نا، تو نیکسٹ کلاس میں، جی ہاں نیکسٹ کلاس میں ہی. ٹھیک ہے، آپ اگر چاہیں گی نا وقت نکل جائے گا. 5 وقت نماز کے لیے کیسے وقت نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کیوں، دماغ میں بیٹھا ہوا کہ یہ نماز کو کسی طرح سے مس نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح سے دین کے کاموں کو پرائرٹیز دینا سیکھیے، وقت نکالنا سیکھیے، اللہ سے مدد مانگنا سکھائیے. یا اللہ اتنا بیزی ہوتے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے کو کام ہے، میرے شوہر کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی اللہ تو حصہ نکال دے، اس وقت میں اتنی برکت دے دے کہ میرے لیے کام نکل جائے، کام آسان ہو جائے، کہ ہم دین بھی سیکھ لیں انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے نا اپنے بارے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہم ہر چیز پہ قادر ہیں، میرے سے مانگ کے تو دیکھو. ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے وہ دعا دیکھا. اب سنیے گا کام کیا کرنا ہے. نمبر 1 کہ ہم کل آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اسے نوٹ کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، کاپی پہ ایز اٹ از جیسے لکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم کلیئر کر دے رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود بھی لکھنے کے وقت ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی اسٹوڈنٹس کو کچھ نہیں سمجھ آتی، حرکت نہیں سمجھ میں آتی ہے، کیسے پڑھیں گے آپ، پی کیا ہو گیا، تو وہ سب ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، ریپیٹ کر دیں گے. وہاں آپ میرے کو میسج کیجیے گا واٹس ایپ پہ، ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. باقی رہ گئی بات کہ ہم ابھی آپ کو اس کا ڈیٹیل پڑھ کے بھی اور معنی بھی سمجھا دیتے انشاءاللہ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کٹ کاپی پیسٹ کر کے اتار لینا ہے.
ٹھیک ہے, پینسل سے اتار لیں, پین سے اتار لیں, جیسے مرضی اتار لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہم سے پوچھے گا تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے پینسل سے اتارنے کا, کیونکہ عربی آتی نہیں اتنا, ٹھیک ہے, غلطی ہونے کا امکان ہے, بار بار کٹے گا, پیپر چینج کرو, یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. ایک بار کیا کریں, پینسل سے اتار لیں اچھے سے, اریزر سے مٹا بھی جائے گا, اور اس کو دوبارہ دہرا لیں پین سے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا مشقت ہوگی, کوئی بات نہیں. دیکھیں, کام جو ہے آپ کو کسی بزرگ نے فرمایا کہ عبادت یہ نہیں کہ تم عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ, صرف عبادت کے لیے شرح صدر ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے لیے تیار ہو گئے, بلکہ عبادت کے لیے شرح صدر ہونا یعنی سینے کا کھلنا, سینے پہ آسان ہو جانا کوئی کام کا, یہ وہ ہے کہ آپ کو اس کے سارے لوازمات کو آپ کو کرنے کے لیے آپ کا دل آمادہ ہو جائے. یعنی آپ فار ایگزامپل نماز کے لیے آپ کو شوق ہے نماز پڑھنے کا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وضو کرنا بھی آسان ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ کو ونٹر میں اٹھنا آسان ہوگا. اگر آپ کی پرائرٹیز ہے تو یو ول نیور بی ٹائرڈ, اور وہ اس طرح سے کہ ہم نہیں کریں گے, اس کا تاریں گے, وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی پرائرٹی وہ رہے گی. تو اب آپ کو مد نظر ہے کہ ہم قرآن کی دعا سیکھیں, تو جب آپ کی پرائرٹی یہ رہے گی تو آپ کو اس کی ساری کوششیں کیا ہوگی, خود بخود آسان ہو جائے گی. یاد رکھیے گا, مینٹلی انسان اگر پریپیئرڈ ہو جاتا ہے, حالات چاہے کچھ بھی ہوں, زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اگر ذہنی اعتبار سے پرسکون انسان ہوتا ہے, قلبی اعتبار سے پرسکون ہوتا ہے, باہر کچھ بھی چلتا رہے, کچھ نہیں پرواہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بولتے ہیں نا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کے ساتھ ایسے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے ان کو. کیوں نہیں فرق پڑتا بھائی؟ معاملہ تو ان کے ساتھ گڑبڑ ہے, لیکن کیوں فرق نہیں پڑا؟ کیوں؟ کیونکہ دل دماغ میں کیا ہے, اس چیز کا لوڈ ہی نہیں لیے ہوئے. آئی بات سمجھ میں؟ تو دل دماغ درست رکھیں گے اور چیز کے لیے تیار رکھیں گے تو وہ چیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. حالات کے اوپر ہمیں فوکس نہیں کرنا, کیونکہ حالات ہمارے اختیاری میں نہیں ہے. حالات کو بدلنا تو اللہ کے اختیار میں ہے یار. تو ہمیں کیا بدلنا ہے, ہمیں اپنا دل دماغ بدل لینا ہے, ٹھیک ہے. تو بس یہ ہو گیا. تو اب آتے ہیں دعا کی طرف, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کھول لیا ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ کو یہ دعا جو ہے وہ کیا ہے, یہ دعا جو ہے وہ آپ کو ریلیٹڈ ٹو قرآن نہیں ہے, یعنی قرآن کے لیے خاص تو نہیں, لیکن چونکہ اس میں قرآن کو وسیلہ دیا گیا ہے تو اس لیے قرآن کے ساتھ ہم آپ کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. تفصیل سے سنیے گا تو آپ کو جا کے عظمت بیٹھے گی اس دعا کی. اگر نہیں سنیے گا اور اسکپ کر دیجیے گا, یا کل کا کلاس نہیں سنا ہے, تو پھر بات جو ہے نا آدھی ادھوری سننے سے نا وہ نقصان ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لٹل نالج ڈینجرس تھنگ ہو جاتی ہے وہ چیز. تو آپ کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے, نمبر 1, اگر کوئی نوٹ کر سکتی ہیں تو نوٹ کر لیں کہ کیا کیا کام کرنا ہے اس دعا سے ریلیٹڈ. نمبر 1 پوزیشن پہ سب سے پہلا کام ہوگا کہ آپ کوئی پیپر لیں گی اور اس پر نوٹ کریں گی, جیسے بھی آتی ہے عربی آپ کو, جس طرح سے بھی, ٹھیک ہے. اب آپ ظاہر بات ہے الگ الگ ملک سے ہیں, الگ الگ جگہ سے ہیں, تو ہم آپ کو پیپر تو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ ایک جگہ سے رہتی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کرتے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو فوٹو کاپی ہم یہ کر دیتے, ٹھیک ہے. لیکن یو ہیو ٹو ٹرائی یور بیسٹ, انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا, ٹھیک ہے. آپ لکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. عشق سب کرا دیتا ہے, یاد رکھیے, عشق سب کرا دیتا ہے. جب اللہ سے عشق ہوتا ہے نا, وہ سب کچھ کر لیتا ہے انسان. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, نمبر 1 پوزیشن پہ آپ نے لکھا اس کو. اب آتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ اس کا معاملہ کیا ہے. اس دعا کے متعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم نکل کے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مسلمان پریشان حال ہو, ٹھیک ہے, جب بھی اللہ کا بندہ کسی مصیبت یا رنج اور غم میں گرفتار ہو, ٹھیک ہے, تو وہ یہ دعا پڑھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. سنیے گا اللہ کا وعدہ. اب وہی بات ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, ہم اللہ کے وعدے پہ کتنا یقین رکھتے ہیں, وہی بات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جس کو جتنا یقین ہوگا اتنا زیادہ اثر ہوگا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ کرکرا کے مت کھاؤ, دوا فائدہ نہیں کرے گی. رو کے کھا رہی امی ڈانٹتی ہے نا کہ اینڈ کھانے ہی کے وقت روئے گی, بولا جاتا ہے نا. تو وہ کس لیے بولا جاتا ہے, یس وہ میٹر کرتا ہے, وہ رو کے کھانا, وہ دل پہ نا اس کا نہیں یہ اثر لینا کہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایسے یہ ہوگا کہ نہیں. تو وہ بتائیں معمولی سی دنیا سے چیز سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے, تو بتائیے شریعت کی چیز ہم ایسے لائٹ لے کے, یا پھر اس کو نہ یہ ہوگا کہ نہ ہوگا پتہ نہیں فائدہ یہ وہ, اس طرح سے آپ کو دل بجھا کے پڑھیں گے تو کہاں سے اثر ہوگا, الٹا نقصان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں پورے جو ہے نا شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ پڑھنا ہے کہ نہیں, یہ اللہ کا جو ہے نا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نکل کے آتا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ کسی مصیبت یا رنج و غم میں گرفتار ہو اور وہ مذکورہ بلا دعا پڑھا کرے, یعنی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کو, پریشانی کو, رنج اور غم کو, یعنی اس میں کیا کیا چیز آ گئی, کیا آپ کو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے صرف یہ پریشانی ہے, ہماری کوئی لاس ہو جاتا ہے بہت بڑا منی کا کوئی وہ پریشانی ہے, نہیں, ذہنی ٹارچر بھی اگر ہے تو, یعنی ذہنی ٹینشن بھی اگر ہے, کوئی چیز آپ کو, سب چیز صحیح چل رہی ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, ماحول بھی اچھا, لیکن پھر بھی ٹینشن لیے ہوئے,
پھر بھی ٹینشن لیے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس ذہنی ٹینشن کو بھی، ٹھیک ہے، فزیکلی ٹارچر بھی، فزیکلی آپ کو آزمائش بھی، اور مینٹلی بھی، اسپریچولی بھی، ٹھیک ہے، دین کے تئیں آپ کو یہ مطلب بگاڑ پیدا ہوا، وہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے، وہ تو اور بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے، فکر ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، اور کوئی آپ کو کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی انکلوڈنگ دیٹ ٹو، ٹھیک ہے، یہ سب چیز کو اگر آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اپنے نبی کی زبان سے نکلوا رہا ہے. اب اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، میرے نبی سچے، میرے نبی کا قول سچا، ٹھیک ہے. تو بولا کہ وہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا. اب یہ دعا کے پڑھنے کا طریقہ بھی تو ذرا آنا چاہیے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوگی. تو نمبر 1 ہے آپ کو اخلاص نیت، توکل علی اللہ کر کے کہ اس میں جو وعدہ ہے بے شک برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے، وہ ہو کے رہے گا. اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اس آپ کو جذبے کے ساتھ پڑھیں گے، اس محبت کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. اچھا، اس کا معنی سمجھ کے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. معنی تو چلیں آپ کو اگر نہیں بھی کوئی پڑھتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات ہم ڈیگریڈ نہیں کر سکتے ہیں، پھر وہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو حدیث یہ ہے کہ آپ کو مفہوم جس کا نکل کے آتا ہے کہ دعا بے دلی سے قبول نہیں ہوتی، غفلت کے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. غفلت کا دل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی بگ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری نماز پڑھ لیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا تھا، کس کے سامنے کھڑے تھے، کس کے سامنے سجدہ کیا، خیال ہی کوئی نہیں آیا. تو یہی ہو گئی کیا؟ بے دلی کی، یعنی آپ کو غفلت بھرے دل کی. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں تو معنی سے واقفیت ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ دن لگے گا، سمجھ آ جائے گا اور پھر ایزی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ شوق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ اس ساری کیفیت کے ساتھ، ایک مومن بندہ پریشان حال ہے، بہت فکر مند ہے، اس نے دعا پڑھا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے رنج اور غم کو دور کر دیں گے. نمبر 1 پوزیشن کیا ہوگا؟ اس کے رنج اور غم کو دور کر دیں گے. اور نمبر 2 جو ہے انعام کیا ملے گا؟ اور اس کے رنج اور اندوہ کو، غم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا دو انعام ہے، ٹھیک ہے. ایک تو جو لگی ہے، لاحق ہوئی ہے جو آزمائش، وہ آزمائش دور ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو ریلیف مل جائے گا، کام ہو جائے گا، آپ کا دل بالکل پرسکون ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے گا، دل اتنا مضبوط کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ پھر اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ یار اس کا سولوشن کیا ہے، یار اس میں جو لاس ہوا ہے وہ میرے حق میں بہتر تھا، یہ آپ کو اس میں ضرور بھی ضرور کوئی میرا فائدہ ہوگا، اس میں ضرور بھی ضرور جو ہے آگے چل کے کوئی میرے کو بہت بڑا جو ہے نا میرے کو خیر ملنے والی ہے، کوئی بہتری ملنے والی ہے، اس لیے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میرے من کے خلاف ہوا ہے، میری مرضی کے عین مطابق نہیں ہوا، لہٰذا اور میرے کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، میری مرضی کے مطابق نہیں کیا تو اب اپنے ذمے لیا تو لازماً جو ہے میرے لیے بہتر ہوگا. اس طرح کا خیال آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی فیلنگ آ جائے گی. یہ دعا کے پڑھنے کا اثر ہے. یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کسی مریض کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ مرض ہے، تو تم کیا کرو، یہ دوا تم کو لینا پڑے گی، تم ایسے سے کرنا ہوگا، احتیاط یہ کرنا ہوگا، گوشت نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، بہت طرح کی بات. وہ مریض بولے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آپ کو مبارک، ہم جو ہے اپنے رویے پہ برقرار رہیں گے. تو بتائیے کہ وہ مریض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے. اتنا برین واش کیا ڈاکٹر نے، نہیں کچھ ہوا. لیکن ایک مریض وہی ہے کہ بہت ڈرتے ڈاکٹر کے پاس گیا، آل دو نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا دوا وغیرہ چلے اس کی، لیکن پھر بھی گیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو سارا مرض بتایا، ساری پریشانی بتائی، اس کے بعد پھر احتیاط بھی بولا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ پرہیز، یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد اس مریض نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ جو بول رہے ہیں وہ بات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے آج ہی سے، بس آپ میرے کو یہ ساری دوا ریکمنڈ کر دیں، ٹھیک ہے، پرزے پہ لکھ دیں. تو اب بتائیے کہ شفا کس کو ملے گی؟ ڈیفینیٹلی اس انسان کو ملے گی نا جس کا ذہن چینج ہوا. اب وہ ذہن چینج ہوا ہے، کام کہاں سے شروع ہوا؟ ذہن سے، تبدیلی سے، ذہن کی تبدیلی سے کام شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے. ذہن تبدیل ہوا ہے، پھر کیا کرے گا جب ذہن بدلے گا؟ تو بھائی ڈاکٹر جو ریکمنڈ کیا دوا وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹائم ٹو ٹائم کھائے گا، ٹھیک ہے، اور کھا کے پوری امید کے ساتھ کھائے گا کہ ہم کو اس سے فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ کیا ہو جائے گا؟ شفا یاب ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے یہی حال دعا کا بھی ہے.
ٹھیک ہے, دعا کا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ذہن جو ہے اس دعا کے پڑھنے سے بدل جاتا ہے. ہمارا ذہن جو بہت زیادہ ابھی پریشان حال تھا, بالکل بے چین تھے, دماغ ہی نہیں ڈول رہا تھا کہ کریں کیا, کون سا راستہ اختیار کریں, مطلب کیا اسٹیپ لے, کچھ سمجھ میں سن ہو گیا دماغ, بالکل ایک دم اتنا بڑا شوق لگا ہے. تو وہ دعا جو ہے, اس دعا کی برکت ہے یہ کہ اگر اس نیت سے, جیسے دعا کو پڑھنے کا اس کا مطلب یہ حق ہے, ویسے پڑھ کے, ٹھیک ہے, اور اللہ پہ توکل کر کے کریں گے, پڑھیں گے, تو اللہ نے لازماً وعدہ کیا ہے پھر کہ میرے بندوں کو نمبر 1 پہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کو جو آزمائش آئی ہے اس کو ہم بدل دیں گے. ٹھیک ہے, کب بدلیں گے, کیسے بدلیں گے, وہ اللہ کی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن انسان کیا ہو جائے گا پھر, پرسکون ہو جائے گا, جا اللہ کی مرضی, جو بھی اللہ کا جو فیصلہ تھا بہتر تھا. ٹھیک ہے, دلی دماغ چینج ہو گیا. ابھی تک پریشان تھے اور کثرت سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں, کثرت سے پڑھ رہے ہیں, 1 بار پڑھا, 2 بار پڑھا, 3 بار پڑھا, پڑھتے جا رہے. اللہ کے کلام میں تو ویسے بھی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, آگے پیچھے درود شریف ملا لینا ہے, صرف احتیاط کر لیے, آمین کہہ کے ختم کرنا ہے دعا. پہلے درود شریف, اس کے بعد دعا, اس کے بعد آمین, اس کے بعد پھر درود شریف. تو یہ اب کیا ہو گیا, وہ دعا کی برکت سے اللہ کی جو ہے وہ عظمت جلال میں آئی. تو پھر کیا ہو گیا, جاؤ میرے بندے کو سکون دو, جاؤ میرے بندے کو ڈھارس بندھاؤ, اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کے دل کو تھام لو. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے فرشتہ آ کر دل کو, وہ جو بے چین دل تھا اس کو کیا کر دیا, تھپکی دے دیا کہ آپ پرسکون ہو جائیں, آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اس آپ کو بظاہر بہت بڑے نقصان میں کیا ہے, آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ امید رکھیں اللہ سے. ٹھیک ہے, اور اس صبر کے دنوں میں صبر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اللہ سے خوب مدد مانگیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, پھر معاملہ آپ کا درست ہو جائے گا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ والا معاملہ کریں آپ, تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس غم کو دور کر دے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کا دماغ جب چینج ہوگا, پرسکون ہوگا, تو پھر وہ کیا کرے گا نیکسٹ اسٹیپ میں. جب دماغ پرسکون ہو گیا تو آپ کو اسٹیپ لینے کا دماغ آئے گا نا, کہ بھائی کیا لیا جائے, کیا اس کا جو ہے نا اس کا نقصان کا ازالہ کیسے کیا جائے, اس کے لیے پھر کوئی بہتر محنت کون سی کی جائے, کرے گا نا آدمی. تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا, تو ٹینشن سے پاگل ہوئے جا رہے تھے, تو دماغ ہی نہیں لوٹ لے رہا تھا. اب دیکھیں کیسے کیسے راستہ کھل رہا ہے. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے کہ مصیبت کو ہم کیا کر دیں گے, خوشی میں تبدیل کر دیں گے. کیا خوشی میں تبدیل کر دیں گے, کیا فرشتہ آ کے بولے گا, اعلان کرے گا, یا فرشتہ اچانک سے آ کے میرے کل دکھا دے گا, نہیں, تمہارے ہی ذریعے سے کر دیں گے, تمہارے ہی ذریعے سے کر دیں گے. ٹھیک ہے, جس ہاتھ کے ذریعے سے تمہارا یہ نقصان ہو گیا, تمہارے ہی ہاتھوں کے ذریعے, وہی ہاتھ کو ایسی صلاحیت دے دیں گے دل دماغ کو کہ وہی ہاتھ ایسا فائدہ کرے گا کہ یہ تم نقصان ہی بھول جاؤ گے. سبحان اللہ, آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرا کیا ہے کہ جب یہ غم دور ہو گیا, تو ظاہر بات ہے غم دور ہوگا تو کون سی کیفیت آئے گی بھائی, خوشی کی کیفیت آئے گی نا, تو خوشی میں چینج کر دیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ 2 وعدہ ہے اللہ کا اس دعا کے تئیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہے یہ دعا کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے, یہ ارادہ دل میں کرنا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ برحق ہے, اس وعدے پہ یقین کامل ہے ہمیں, اور وعدہ پتہ رہے گا تب تو. ٹھیک ہے, آج کل کیا ہوتا ہے, صرف دعا کو شیئر کر دیا جاتا ہے, دعا کے بیک گراؤنڈ کو نہیں بتایا جاتا, دعا کے آپ کو جو ہے نا لوازمات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو جس سے لطف آتا ہے, جس سے ایک محبت پیدا ہونے چاہیے, وہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے 2 وعدہ کیا ہے اس دعا کے پڑھنے پہ, کہ غم اور مصیبت اور فکر اور ٹینشن والی, دماغ والی بھی اور فزیکلی بھی, تمام کو وہ کیا کر دے گا, اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کیسے کرے گا میرا بندہ دعا, میرے پہ توکل کر کے, صبر کر کے, ہائے ہلا نہیں کر کے کہ پہلے آزمائش آئی 10 لوگوں کے سامنے رونا گانا کر لیا, اس کے بعد دعا بھی پڑھ لیں, کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دوا کو جس طرح سے ڈاکٹر نے تجویز کیا اسی طرح سے کھانا ہوگا. صبح کی دوا شام نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, دم دیکھ لیں, آپ کو بات جو ہے مثال سے آپ کی زندگی سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے, اللہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے, اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اللہ کا وعدہ برحق ہے, بالکل برحق ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے ہمارا وہ ایمان ہو جائے کہ اللہ کے وعدے پہ بالکل جو ہے نا کامل یقین ہو جائے. یقین سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, یقین کریں کہ یقین سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کا توکل علی اللہ بہت مضبوط تھا, لا الہ الا اللہ, توکل علی اللہ بہت مضبوط تھا. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا, بہت غریب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کبھی بھی جو ہے کہ 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں. ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا, در خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا تھا, توکل علی اللہ, ایمان مضبوط تھا, ایمان کی طاقت تھی. ٹھیک ہو گیا, تو آپ کو یہ کرنا ہے. تو یہ 2 آپ کو وعدہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دعا کو اس طرح سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ. قرآن کلاس میں بتانے کا مقصد کیا ہے,
تو اب ہم آتے ہیں قرآن کلاس میں بتانے کا جو مقصد ہے اس دعا کا، وہ اس لیے ہے کہ آپ کو ہم اب اس کا ترجمہ سمجھاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیوں قرآن کلاس میں ہم قرآن سے ہی ریلیٹڈ کیوں بول رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کہ مصیبت میں آ کے دعا کرنا جو بھی ہے وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کا لنک قرآن سے ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ یہ دعا کہتی کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا الفاظ جو ہے اللہم انی عبدک. کیا بولیں گے؟ اللہم انی عبدک. ٹھیک ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو. ٹھیک ہے، بندہ. بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام. غلام کیا ہوتا ہے؟ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ مان لیا آپ کی یہ والی بات ٹھیک لگی، یہ والی بات نہیں لگی. یہ والی بات جو ہے نا میری مجبوری ہے، کیا کریں آج ہم نہیں آ پائیں گے جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے. ایسے کرتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ جو بھی آقا کا حکم ہے سر تسلیم خم ہو گیا کہ نہیں بھائی ہم کوئی چوچرا نہیں، بالکل آپ کی باتوں کو مانیں گے. تو اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ بولیں گی کہ آپ کو فیمیل، تو ہم لوگ تو فیمیل ہیں، تو آپ کو عربی میں یہ گرامر میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو کیا نام ہے میل کا جو صیغہ ہے نیت کریں گے اگر فیمیل کی تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر چاہیں تو فیمیل کا بھی وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. ابنو جو ہے وہ آپ کو کیا عبدک ہے نا، اللہم انی عبدک تو ٹھیک ہے، بندہ جو ہے عبدتک ہو جائے گا وہ، اور پھر اس کے بعد بنتو کر کے ہو جائے گا. لیکن آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب ہم بول دیا آپ کو کہ گرامیٹیکلی آپ کو وہی رکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. نیت یہ رکھیں گے صرف کہ ہم اپنی بندی کا یہ بات بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بندی کی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے جو آپ کو میل کا صیغہ ہے، میل کا یعنی کیا بولے اس کو جی، میل کا ناؤن یوز کر لیا، میل کا پروناؤن یوز کر لیا، لیکن اس میں مخاطب مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جیسے دعا ویسے پڑھی جا سکتی ہے. نیت یہ رکھنا ہے کہ بھائی ہم بیٹی ہیں، ہم جیسے فیمیل والی بات وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں. بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں کیا مطلب؟ یہ بات بول دی آسانی سے ہو گیا؟ نہیں، یا اللہ میں یہ بات کہہ کر یہ جتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے، عبدک میں غلام ہوں، اللہ میں غلام ہوں، اس کا احساس دلا رہا ہوں تجھے بول کر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو بتانے میں مزہ آتا ہے نا، تو یہ دعا جو ہے پہلے اللہ کو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنا دکھڑا سنا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ حصہ دعا کا ہے. ٹھیک ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں. وابن عبدک، اور تیرے ہی بندے کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. وابن امتک، اور تیرے ہی بندی کا بیٹا ہوں، یعنی ماں باپ کی طرف اشارہ ہے. ناصیتی بیدک، اور میری پیشانی جو ہے، ناصیتن پیشانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میری پیشانی جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے. بیدک تیرے ہاتھ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اگر جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہوں گے دیکھیں گے ضرور. ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے، آپ لوگوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، غور کرنا، دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. بیدک میرے ہاتھ میں، مطلب سوری تیرے ہاتھ میں میری کیا ہے؟ پیشانی ہے. اب میری پیشانی تیرے ہاتھ میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس تقدیر میں جو پیشانی پہ لکھا ہوا، جو پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہے، پیشانی کی صرف اشارے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی جو ہوتی ہے نا پکڑ کے کہیں بھی لے جا سکتا ہے آدمی. جیسے نا وہ کیا بولے، پکڑ کے اگر پیشانی، وہ پیشانی کی طرف آپ کو تقدیر کا بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس ماتھے پہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ وہی ہو کے رہے گا، بولتا ہے نا آدمی، ڈائلاگ بھی مارتا ہے. تو ناصیتی بیدک کا مطلب آپ کو سمجھ لیں کہ میرے تقدیر میں جو بھی تھا وہ آپ کے حصے میں، آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر میں جو تھا بس وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، میری ہستی آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. ماضٍ فی حکمک، اور تیرا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے پر جاری ہے. تیرا حکم جاری ہے، اسی وجہ سے میرے اوپر جو یہ پریشانی آئی ہے تیرے ہی حکم سے آئی ہے. تو حکم نہ کرتا میری یہ چیز کامیاب ہو جاتی. تو حکم نہ کرتا کہ نقصان پہنچے، نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا. تو حکم نہ کرتا فلاں چیز سے فائدہ پہنچے، نہیں فائدہ پہنچتا. ٹھیک ہے، لہذا ماضٍ فی حکمک، اے اللہ جو ہے تیرا حکم جو ہے مجھ پہ جاری ہے. عدل فی قضاؤک، ٹھیک ہے، اور جو یہ حکم جو جاری ہے نا، یہ جو میرے من کے خلاف بات ہو گئی نا، یہ آزمائش جو پریشانی آ گئی نا، عدل فی قضاؤک، بے شک یہ فیصلہ جو قضا جو ہوا ہے، یہ فیصلہ جو تو نے لیا ہے، یہ عین عدل ہے میرے حق میں. کیا ہے؟ عین انصاف ہے میرے حق میں. ٹھیک ہے، بظاہر میری کھوپڑی نہیں کام کر رہی ہے، میرے کو تو لگ رہا ہے کہ نقصان ہو گیا بہت بڑا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک تو میرا کیا ہے؟ سب سے بہترین ہمدرد ہے. تو نے لیا ہے میرے حق میں بہتر تھا، تو نے دیا ہے میرے حق میں بہتر تھا، تو نے جتنا دیا ہے میرے حق میں بہتر تھا، تو نے جتنا لیا ہے مجھ سے وہ میرے حق میں بہتر تھا. تو اس لیے اے اللہ عدل فی قضاؤک، ٹھیک ہے، جو یہ کام ہو گیا نا، تو یہ کام جو ہے میرے من کے مطابق تو نہیں ہوا، تکلیف ہو رہی ہے ہم کو، لیکن میرے کو ایمان میرا یہی ہے کہ اس میں ضرور میری کیا ہے؟ میرے حق میں بہتر ہے، انصاف ہے، عین انصاف ہے میرے لیے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ
میں سوال کرتا ہوں، اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے ہر خاص نام کے ذریعے، بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، میں تیرے ہر خاص نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بتائیے کہ کیسے الفاظ سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان الفاظوں کو دیکھ کر آپ کو شاید احساس ہوتا ہوگا کہ بتائیں کہ کوئی بھی عام انسان اس طرح سے پیارے انداز سے اللہ سے نہیں بول سکتا، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی کے الفاظ ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا پیارے انداز سے کوئی سکھائے گا، اتنا پیارے انداز سے کہ ایسے ایسے اللہ سے بولو پیار سے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ کو دعا جب ہم آپ کو سکھائیں گے نا حدیث کی، انشاءاللہ رمضان کلاس میں بھی ہوگا، تو آپ کو تو ایسا عشق ہو جائے گا نا دعا جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے جو ثابت ہے، کہ آپ اپنا سوچیں گے کہ بیکاری ہے، ہم اپنے منہ سے بولوے نہ کریں، اچھا ہے دعا کو خالی قرآن حدیث کی پڑھیں۔ اتنا پیارا انداز اپنایا ہوا ہے قرآن حدیث میں جو دعائی ہے۔ بہرحال تو اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ہر اس اسم سے، ہر وہ تیرے نام سے جو تو نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ تم دعا کیا کرو اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر، یا رحمان اے اللہ میرے حال پہ رحم کر، یا ارحم الراحمین اے اللہ میرے حال پہ رحم کر، یا غفور الرحیم اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا غنیو اے اللہ مجھے دولت عطا کر، اے اللہ مجھے عزت عطا کر۔ جو بھی اللہ کا نام جو کوالٹی والا ہوتا ہے اس طرح سے پکار کے وہ نعمت مانگی جاتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی نے سکھایا ہے کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے نام سے وسیلے سے مانگو، کہ اللہ کا نام 99 ہے نا، اس 99 نام کو ترجمہ سیکھو، سمجھو، اس کی عظمت دل میں بٹھاؤ، اور اس کے بعد اس نام کا جو بھی تم نعمت مانگ رہے ہو، جس نام پہ سوٹ ہو رہی ہے، اس نام کو تکرار سے پکارو کہ اے اللہ تو فلاں بھی ہے، اے اللہ تو غفور بھی ہے، اے اللہ تو رحمان بھی ہے، اے اللہ تیرا ہی نام ارحم الراحمین ہے۔ تو اس طرح سے دعا مانگا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ایک نام نہیں سکھایا، سبحان اللہ، کیا بول رہے ہیں، بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، تمام وہ نام، ٹھیک ہے، تمام وہ نام جو تو نے اپنے لیے لیا ہے، تو جو تو نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو دعا کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم آپ کو کہ کتنی زیادہ ویلیویبل یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا میں جو آپ کو وعدے ہیں اللہ کے، ایسے ہی نہیں ہے، یہ دعا کا اپنا وزن ہے، اس وجہ سے وعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یقین کریں اس کے حق کے ساتھ، جیسا اس کا حق ہے نا، اگر ہم پڑھیں گے نا، سچ بتا رہے ہیں ہم کہ پہاڑ ہل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ ہر اس اسم سے، ہر وہ نام سے تجھ سے سوال کر رہے ہیں جو تو نے اپنے ذات کے لیے خود رکھا ہے، اور کیا او انزلتہ فی کتابک، اور تو نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ نام اپنا کتاب میں بھی نازل کیا ہے، اس سے بھی سوال کر رہے ہیں اللہ، اس کو بھی وسیلہ بنا رہے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، اور تو نے اس نام سے بھی تجھ سے سوال کر رہے ہیں جو تو نے اپنے کسی بندے کو خاص کر کے سکھایا، کسی مخلوق کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ کا صرف 99 نام جو حدیث میں آتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نام ہیں، کیا ہیں؟ اس کے علاوہ بھی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی بتایا جا رہا، غالباً اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اللہ جو کتاب میں نازل کیا وہ بھی، جو اپنے لیے تو نے خاص کیا تمام نام جو نبی نے سکھائے 99 وہ بھی، ٹھیک ہے؟ یا کسی انسان کو خاص کر کے سکھا دیا ہے، اس کو پتا ہے تو وہ بھی، ٹھیک ہے؟ تمام مطلب تمام نام، ٹھیک ہے؟ اوورآل بات نکل کے یہ آتی، اس کا وسیلہ دے رہے ہیں اللہ، اس سے سوال کر رہے ہیں اللہ۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اور اللہ کچھ نام ایسے بھی ہیں، کچھ نام ایسے بھی ہیں، ظاہر بات ہے تیری ہر کوالٹی کا تو میری کھوپڑی میں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کو میرے عقل کیا ہے بہت چھوٹی سی، اللہ کی کہاں، اللہ کا کہاں بڑاپا، اللہ کی کہاں کوالٹیز جس کی انتہا کوئی نہیں، اور میری عقل کیا ہے اتنی سی، ٹھیک ہے؟ بتی بھر کی عقل ہے تو ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں اللہ کو، جتنا سمجھانے کے لائق تھا بس اتنی شریعت دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا اس شریعت سے بالا تر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو انسانوں کے عقل میں، یہ والی عقل میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری یہ عقل رہے گی نہ، یہ جسم وہ رہے گا نہ، وہ ویسے آپ کو ساری خوبصورتی یا جو کچھ بھی تھا واٹ ایور، جو بھی کھاتے تھے تو پچتا تھا، اس کے بعد باتھ روم جاتے تھے تو نکلتا تھا، یہ ساری کنڈیشنز تبدیل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اللہ کو وہاں جو دیدار کریں گے نا، جو دنیا میں نہیں کر پاتے، اس لیے کیونکہ آنکھ کی روشنی اتنا کیپیبل نہیں ہے، وہاں جو اللہ دوبارہ کرے گا پیدا تو وہاں اس طرح سے صلاحیت دے گا آنکھ میں، اس طرح سے وہ کان میں صلاحیت دے گا کہ وہ آواز سنائی پڑھ سکے گی، وہ آنکھ میں صلاحیت دے گا کہ دیدار خداوندی نصیب ہوگا انشاءاللہ،
ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے بہت ساری چیزیں اللہ کی کوالٹی جو ہے چھپی ہوئی ہیں بہت ساری, یہ تو ٹکڑا اللہ نے ظاہر کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت کوالٹی اللہ نے خاص اپنے لیے. ظاہر بات ہے ہر علم تو اللہ ہر کو نہیں بتائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم دیا ہے جتنا اللہ نے چاہا, جتنا غیب اللہ نے چاہا اور اتنا ہی پتا ہے انہیں نہ ایک حرف آگے پتا ہے نہ ایک حرف پیچھے پتا ہے. ٹھیک ہو گیا, کسی بھی انسان کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بھی انسان کو نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ اپنی ذات میں الحی القیوم ذو الجلال والاکرام, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی صفت کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو بول رہے ہیں کہ اللہ وہ نام سے بھی سوال کرتے ہیں, اے اللہ تجھ سے وہ نام سے بھی سوال کرتے ہیں. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک, اس نام سے بھی جو علم غیب میں یعنی پتہ کوئی نہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے, جو دیکھ نہ سکے, جو جان نہ سکے انسان. غیب میں, علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے. یعنی تو نے بہت سارے نام ایسے بھی ہیں تیرے جو خاص تجھے ہی پتہ ہے, صرف بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں تیری جو صرف تجھے ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کو بھی نہیں پتا, بتانا مقصد نہیں تھا تیرا, تو نے نہیں چاہا نہیں بتایا. سمپل, اللہ سے کون پوچھے کہ فلاں کاہے نہیں بتایا, فلاں کاہے بتایا. ٹھیک ہے, تو نے نہیں چاہا. الصمد کا مطلب تو یہی ہوتا ہے, مختار نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ مالک الملک. ٹھیک ہے, کل المختار, وہ ساری چیز کا وہ اختیار اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے سب کو جھکنا, نہ کہ وہ کسی اور کے آگے جھکے. ٹھیک ہے, اس کے آگے آ کے سب کو سر تسلیم خم کرنا ہے. ٹھیک ہے, جھکنا ہے. تو اے اللہ بہت سارے نام ایسے ہیں, بہت ساری ایسی صفات ہیں, تیری کوالٹی ہے جو تو نے خاص اپنے لیے کیا ہوا, کسی کو بتایا بھی نہیں ہے, مجھے علم بھی نہیں, میری آپ کو عقل وہاں تک جاتی بھی نہیں. ٹھیک ہے, شریعت میں بھی وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا شاید, ابھی اب الفاظ بول رہے ہیں تو آپ کو اتنا نہ سمجھ آئے, لیکن بہرحال علم کا لیول جیسے جیسے بڑھے گا نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ بس جڑی رہے ان سارے کلاسز سے اور اللہ سے بہت عاجزانہ طور پہ دعا کرتی رہیں, اور 3 کنڈیشن جو بتایا ہے سیکھنے کی دین کو, وہ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اب استأثرت به فی علم الغیب عندک, اللہ اس نام سے بھی سوال کرتے ہیں جو خاص آپ نے اپنے غیب میں اپنے لیے خاص رکھ لیا ہے, کسی کو بتایا نہیں ہے, اس سے بھی سوال کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا اچھے سے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ نام ہو گیا جو آپ نے اپنے نام رکھا ہے, دوسرا وہ نام ہو گیا جو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, تیسرا وہ نام بہت سارے ہو گئے جو آپ نے کسی بندے کو سکھایا, اپنے نبی کو سکھایا, کوئی اور نبی کو سکھایا. ٹھیک ہے, اور وہ چوتھا وہ سارے نام ہو گئے جو اللہ خاص آپ نے اپنے لیے کر دیا, کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اے اللہ ان سب کو وسیلہ بناتے ہوئے, ان سارے ناموں کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ اب دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے. انت جعل القرآن ربیع قلبی, اے اللہ بنا دے القرآن کو, یہ قرآن جو میرے پاس آئی ہے 30 پارے کی. ٹھیک ہے, میں درخواست کرتا ہوں, تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے آگے, تجعل, ٹھیک ہے, بنا دے اللہ قرآن کو ربیع قلبی, کیا کر دے, بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار, میرے دل کو جو ہے جو بے چین ہے, ابھی بہت پاگل ہو رہا ہے, بالکل ان ایکسپیکٹڈ بات ہوئی تھی کہ میرا شوہر انتقال ہو جائے گا, ان ایکسپیکٹڈ بات ہوئی تھی کہ میرا بچہ دنیا سے چلا جائے گا, ان ایکسپیکٹڈ بات تھی کہ میرا شوہر جا رہا تھا کام کے لیے, زمین خریدنے کے لیے پیسہ تھا, وہ پیسہ چرا لیا جائے گا, ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا اللہ, ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا اللہ, اس دل کو چین نہیں مل رہا اللہ, اے اللہ اس دل کو چین نہیں مل رہا ہے. اس پہ سکھایا جا رہا ہے کیا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اے اللہ اس قرآن کو ذریعہ بنا دے کہ میرے دل کو کیا ہو جائے, میرے دل کو بہار نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے, میرے دل کو جو یہ بے چینی اور بے قراری ہے, اللہ قرآن کو ذریعہ بنا دے کہ میرا دل کی یہ جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, قرآن کو ذریعہ بنا دے, قرآن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وَنُورَ صَدْرِي, اور اسی قرآن کو کیا کر دے, میرے سینے کا نور کر دے. ٹھیک ہے, نور صدری کیا ہے, مرکب اضافی ہے, ونور صدری, اور سینے کا کیا کر دے, نور کر دے. یعنی اس سینے میں جو تاریکیاں ہیں, اس تاریکیوں میں جو شیطان نے ڈیرا جمایا ہوا اپنا, غلط خیال لاتا ہے, گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے, نیکی کرنا دشوار ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ یہ سینہ جو ہے اندھیری میں ڈوبا ہوا ہے, اے اللہ قرآن کو ذریعہ بنا دے کہ اس کو کیا کر دے, یہ پورا نور سے, تیری ہدایت کے نور سے منور ہو جائے میرا سینہ. اے اللہ ساری جو ہے آپ کو ظلمت چھڑ جائے. ٹھیک ہے, اے اللہ اس قرآن کو ذریعہ بنا دے, ونور صدری, میرے سینے کا نور ذریعہ بنا دے اس کو, وجلاء حزنی, اور کیا کر دے, میرے رنج کو, جو میرے پریشانی ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے, ایک تو ربیع قلبی ہو گیا, دل سکون میں آیا. اب ضروری نہیں کہ دل سکون میں آئے تو باہر کی کنڈیشن صحیح ہو جائے,
ممکن تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ دل سکون میں آئے, باہر ابھی وہی کنڈیشن چل رہی ہے, تو اللہ نے وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وجلا حزنی, نہ صرف یہ کہ میرا دل سکون میں آ جائے بلکہ وجلا حزنی ہو جائے. کون ہو جائے؟ القرآن. ان تجعل القرآن جو چل رہا ہے نا آگے, اسی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ میرا جو یہ فزیکل جو ہے نا سارے معاملات گڑبڑا گئے ہیں, اس کو کیا کر دے, اس کو دور کر دے, اس رنج کو, اس سارے کیفیت کو دور کر دے, اس سارے پریشانی کو دور کر دے. وذهب ہمی وغمی, اور میری فکر اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. کس کو؟ القرآن. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ مین موٹیو وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے سوال کر رہے ہیں, اور وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ سورس کس کو بنا رہے ہیں؟ کس کے ذریعے سے ہو, کس کے ذریعے سے ہو, یہ سارا سولوشن کس کے ذریعے سے آئے؟ اللہ ڈائریکٹلی قادر ہے اس بات پہ کہ کر دے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جو شریعت دیا نا آپ نے, جو اپنے نبی پہ قرآن اتارا ہے نا, اس قرآن کے ذریعے سے کر دے اللہ تعالیٰ. کیونکہ میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن سے جو جڑا وہ کامیاب ہو گیا, بہتر ہو گیا, افضل ہو گیا, اس سے افضل کوئی نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے, جب یہ آپ کو جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہو گیا, جس فرشتے نے نازل کیا وہ فرشتہ افضل ہو گیا, جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی افضل ہو گئے. ٹھیک ہے, جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل ہو گئی, جس امت کو ملی وہ امت افضل ہو گئی. ٹھیک ہے, رہتی حیات تک. اور اس امت میں جس کو مل جائے گی یہ توفیق کہ قرآن کو سینے سے لگا لے, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ بنا لے, تو آپ کو وہ شخص اس امت میں جو ہے سب سے بہتر ہو جائے گا. جو آپ کو وہ جو حدیث کا آپ کو کمپیئر کر کے بتایا تھا کہ ایک شخص ہے جو صرف بمشکل جو ہے فرض نماز ادا کرتا ہے اور باقی ٹائم میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو خالی عبادت کر رہا ہے, رات بھر کھڑا ہوا تھا اور دن میں روزہ رکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو شخص فرض صرف ادا کرتا ہے بمشکل اور پھر جو ہے نا وہ قرآن میں لگا رہتا ہے, تو وہ ایسا ہے جیسے میں ہوں تمہارے لیے, تمہارے درمیان میں ہوں, میرا جو اسٹیٹس ہے وہ. اور وہ شخص جو رات بھر عبادت کر کے دن میں روزہ رکھ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ تم میں سے بھی جو سب سے لو درجے کے ایمان والے ہیں وہ ہیں. کمپیئر بتائیں کہ کیسا ہے. سبحان اللہ. کس ذریعے سے, کس وجہ سے؟ وجہ کیا بنی؟ القرآن. کیا وجہ بنی؟ القرآن. ٹھیک ہے, نیکیاں بہت ساری ہیں, بہت سارے عمل اچھے ہیں, لیکن قرآن جو جس میں ہے جڑا ہوا, اس کی جو ہے نا وہ جو چیز سے جڑ گئی, قرآن جس چیز سے جڑ گئی, ٹھیک ہے, چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا ہو گئی؟ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قابل قبول ہو گئی, بہت افضل مقام ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, تو قرآن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس دعا میں, لہٰذا ہم اس قرآن کے وسیلے کی وجہ سے ہم کو اس دعا سے ایسا عشق ہے, ایسا عشق ہے, ایسا عشق ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. اور میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاک آپ کے بھی دل کو جو ہے نا سینے کو کھولے اور ایسی محبت پیدا ہو کہ آپ ہے نا اس کو رہتی حیات تک اڑنا بچھونا بنا لیں آپ. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے ہے نا جو اللہ کے وعدے ہیں وہ آپ پہ پورا ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, تو آپ نے ضرور کیا کرنا ہے. نمبر 1 کام کیا ملا HW کہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. کل ہم پوچھیں گے, پرسوں نہیں ہونا چاہیے, دیکھیے بتا دیا ہم. ٹھیک ہے, اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا دیٹ مینس کہ یہی بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا پرائرٹی آپ نے نہیں دیا, پھر دین کو پرائرٹی نہیں دیا. میری بات کو نہیں کہ ہم بولا تھا اس لیے, نہیں, وہ قرآن کو پرائرٹی دینے والی بات نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, آپ لوز کر گئی اس میں, تو ایسا نہ ہو. آپ نے ضرور نوٹ کر لینا کاپی میں. ٹھیک ہے, طریقہ کار بتا دیا, پینسل سے لکھیے, پھر اس کے بعد پین سے لکھیے, غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بڑا پیپر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اب یہ پیپر پہ لکھوانے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ ہم موبائل سے پڑھ لیں گے, موبائل تو اینی ٹائم رہتا ہے, تو نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, پیپر پہ ہی لکھنا ہے. جب ہم بول رہے ہیں پیپر پہ لکھنا ہے تو دیٹ مینس پیپر پہ ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پیپر کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار پڑھیں گے آپ, دیکھیں آپ کو کچھ دن لگے گا, ایسا فلو آ جائے گا زبان پہ کہ بالکل دھڑ سے پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, معنی کے ساتھ سمجھ کے اچھے سے. ٹھیک ہے, تو وہ کام جب لگے رہے گا انسان کسی پہ تب نا کام آسان ہوگا. روٹی بناتے بناتے نہ آتی ہے, ظاہر بات ہے. اب ہم بولے کہ نہیں ہم کو تو آ ہی نہیں رہا, میری تجویزیں اچھی نہیں, ہم کیسے کریں؟ تو بھائی کیسے کریں؟ تو ہو گیا, شیطان جیت گیا وہیں پہ. وہی تو چاہتا ہے کہ فل اسٹاپ لگا دو, آگے مت بڑھو. صرف پہلا اسٹیپ نہیں لینے دینا چاہتا ہے شیطان, کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اگر پہلا اسٹیپ لے لیا تو ابن آدم کو یہ پتا کہ پہلا اسٹیپ سے دیکھو آگے راستہ کھل رہا ہے, وہ پھر چل جائے گا, وہ آگے چل پڑے گا. اس لیے پہلا ہی اسٹیپ مت لینے دو. کچھ بہانہ بنا دو کہ میرے تو ایسے تھا, میرے یہ بیماری لگ گئی, میرے کو یہ نہیں تو قرآن آتا ہے, میرے کو ویسے نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں, 10 طرح کی بات. بس کرو مت, اسی طرح سے تم اٹھو مت. ٹھیک ہے, باقی پھر سوئے رہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کرنا ہے ڈیفینیٹلی. اب یہ پیپر تیار ہو جائے گا آپ کے پاس انشاءاللہ, تو آپ کو یہ وعدہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, اور اب یہ پیپر کو کیا کرنا ہے, ظاہر بات ہے قرآن آپ لوگ پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ. تو قرآن کو جہاں پہ آپ کا سبق چل رہا ہوگا نا, ڈیلی قرآن پڑھا کیجئے. ٹھیک ہے, پڑھتی ہی ہوں گی, بس ہم اپنی طرف سے ایز اے ٹیچر ہم آپ کو ایک بات بول دیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, قرآن میں وہ پیپر جہاں آپ کا سبق ہے وہاں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے,
رکھ دیا، اور آپ کے پاس موبائل میں تو اینی ٹائم ہے، تو آپ اینی ٹائم ٹو ٹائم ہے نا ریویژن کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس پیپر میں رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو وہاں قرآن میں آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گی، ڈیلی کریں گی تو اور اچھی بات، ڈیلی کرنا ہی چاہیے. اچھی بات کیا ہے، ڈیلی کرنا ہی چاہیے. قرآن کیسی چیز ہے یار کہ بتاؤ کوئی دن ناغا ہو اس سے، سبحان اللہ. اس کی تفسیر سمجھنے سے، اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے قرآن کا دن خالی جائے، مسلمان کا دن خالی جائے. ٹھیک ہے، یہ بالکل تصور سے والا تر بات ہے. بے تکی بات بولتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا نماز کا کیسے چھوٹ سکتا ہے، مسلمان اور نماز چھوڑ دے، یہ بے تکی بات ہے. اسی طرح سے قرآن ہے، قرآن کے بارے میں یہ باور ہی نہیں کرایا گیا کہ یہ فرض ہے اس کو سیکھنا، جبکہ آپ کو نماز اور روزہ زکوٰۃ کا آپ کو دار و مدار قرآن ہے. قرآن ہی تو نمبر 1 پوزیشن پہ بچے کو کیا کرتے ہیں، الف با تا سا سکھاتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں، نورانی قاعدہ. اس کے بعد وہ لائق ہوتا ہے اس کے کہ نماز پڑھنے کے لائق ہوتا ہے. تو پتہ چلا قرآن منبع ہے. بابر یہ بات بول رہے، قرآن منبع ہے، سورس ہے، سب سے پہلا فرض ہے وہ. ٹھیک ہے، اور وہ ایسا فرض ہے کہ کل حدیث جو پرسوں آئی تھی وہ کیا بولا تھا، علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے. کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ اس سے تو یہی بس کام تھا، ہو گیا بس اتنا ہی لو. پوری حیات تک انسان پڑھتا رہے گا اور لگے گا کہ ابھی تو کچھ نہیں پڑھا، ابھی تو یہ چیز جانا ہے، ابھی تو یہ نیو آئی ہے. بالکل بات آ رہی بات سمجھ میں. تو ایسا ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہی ہے کہ 3 شرط کے ساتھ آئیں گے تب، اور پھر جو ہے کیا نام ہے لگے رہیں گے تب. ٹھیک ہے، 3 شرط کے ساتھ آئیں گے. اسٹیڈ فاسٹنس، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک اور پوائنٹ یاد آ گیا میرے کو، 4 شرط کر لیں بلکہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس، ثابت قدمی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 جو کنڈیشن تھی نا، وہ 3 کنڈیشن کے ساتھ اگر ثابت قدمی نہیں رہے گی نا، یعنی آج کیا کل چھوڑ دیا، تو بھی کامیابی نہیں مل سکے گی. ثابت قدمی از آلسو موسٹ امپورٹنٹ کام. ٹھیک ہے، تو 4 بلکہ بول لیں آپ کو پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کرنا ہے. تو آپ نے قرآن میں رکھ لیا، اب قرآن میں رکھ لیا ہے تو قرآن کی تلاوت ڈیلی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کیا، اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد چونکہ قرآن کو تو وسیلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، رنج اور غم اور مصیبت میں جو پڑھنا ہے وہ تو ایک حدیث جو کہہ رہی ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن قرآن کو چونکہ وسیلہ بنایا گیا ہے، لہٰذا میرا یہ دل کہتا ہے کہ اس کو اس وقت بھی پڑھا جائے کہ جب بھی قرآن کی بات ہو، جب بھی قرآن کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، تو تب جو ہے یہ کیا کیا جائے، تب یہ جو قرآن کو یہ والی دعا جو ہے یہ آپ کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تلاوت قرآن کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا کیا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا، کیونکہ تلاوت قرآن ہے، قرآن ہی کا کام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت اچھی ایک جو بولا جاتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے نیکی کا، اور قرآن میں بیسکلی قرآن ہے اس میں نا، کیونکہ قرآن کو وسیلہ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی، پیپر آپ کے پاس ہے، درود شریف پڑھا عقیدت کے ساتھ، اللہم صلی علی. درود شریف کون والا، شارٹ کٹ والا بالکل مت کیا کیجیے. ٹھیک ہے، بڑا درود شریف. ہاں اگر کوئی جلدی میں کوئی کام ہے، بالکل بچے کو دیکھنا ہے کچھ کر لے گا، یا پھر تو وہ الگ بات ہے کہ مطلب ایک وہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا سا درود پڑھ لیا. ٹھیک ہے، باقی بڑا درود آرام سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں عقیدت ہونی چاہیے ہر چیز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے نا، تو وہ الفاظ. تو درود شریف پڑھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے آپ نے کیا کر لینا ہے کہ یا ارحم الراحمین، نوٹ کر لیجئے گا، یا ارحم الراحمین. دیکھیں یہاں ہم لکھ دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں ان کو میسج میں دیکھیے گا، یہاں ہم نوٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو ابھی کاپی پہ نوٹ کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو وہاں مانگے گا تو وہاں بھی دے دیں گے. 1 منٹ رکیے، یہاں ٹائپ نہیں ہو رہا، 1 منٹ رکیے. تو دیکھیں یہاں ان کو میسج میں دیکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، اس کا بیسکلی معنی جو ہے یہاں دیکھ لیجئے کس طرح سے لکھا ہے، آپ چاہیں تو ابھی نوٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ارحم الراحمین کا بیسکلی معنی جو نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ اے رحم، سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. ٹھیک ہے، چونکہ رحم ہی مانگ رہے ہیں نا اس میں کہ میری پریشانی دور ہو جائے، میرے اوپر رحم ہو جائے، یہ ساری چیزیں نا مانگ رہے ہیں. تو یا ارحم الراحمین. آپ نے کیا کیا، تلاوت قرآن کیا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد 3 بار تکرار کیا ہے اس نام کی، یا ارحم الراحمین، پوری سنجیدگی کے ساتھ. یہ نہیں کہ منہ سے بول رہے ہیں اور پتہ کوئی نہیں کہ یا ارحم الراحمین کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تیرے سے زیادہ کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا. اے اللہ، جو تو رحم کرے گا وہ کوئی رحم نہیں کر سکتا. جو تیرے اندر سمپیتھی میرے لیے ہے، جو تیرے لیے تیرے دل میں جو مطلب تجھ میں جو ہمدردی ہے میرے لیے، وہ کسی کے اندر نہیں ہو، میری ذات کے اندر نہیں ہو سکتی، میرے ماں باپ کے اندر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ان ماں باپ کے اندر بھی جو محبت جو رکھی ہے وہ بھی تیری کرم نوازی ہے، جو ان کے اندر محبت ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، تو اے ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم. ٹھیک ہے، 3 بار تکرار کرنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ مطلب کم سے کم 3 ہے، زیادہ سے زیادہ 7 بھی کر سکتی ہیں، جتنا اللہ کا نام پکارا جائے اتنا اچھا، لیکن اور تعداد میں پکارنا چاہیے. 3 ہو گیا،
7 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 7 آپ اگر آپ کو زیادہ محبت لگتی ہے تو 7 مرتبہ بھی پکاریں, کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو نا وہ ایک خول طاری ہوتا ہے تو لوگ پڑھتے ہیں کثرت سے. ٹھیک ہے, تو یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ. نمبر 1 کیا کیا, تلاوت قرآن کیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ درود شریف پڑھا. کون والا درود شریف؟ نماز والا. اور اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پورے سکون سے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو پکار رہے ہیں. پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے, ساری دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد 3 جو لاسٹ الفاظ ہے نا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, بہت احتیاط سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آمین کہنا ہے, آمین یا رب العالمین, اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ آپ اپنائیں. دیکھیے گا آپ کو ڈیلی اگر قرآن پڑھتی ہیں تو مشکل سے 15-20 دن لگے گا, آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک حصہ سیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہت اچھی سنت بھی ہے, آپ اس کو مطلب کہ اپنائیں اپنی لائف میں, دوسرے کو بھی بتائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ قرآن کے وقت خاص کر دیا ہم, کیونکہ قرآن ہی نہ وسیلہ بنایا ہے. اس میں جو مانگا ہے کس کے ذریعے سے دور کر دے گا ہم کو, قرآن کو. ٹھیک ہے, تو قرآن کی تلاوت میں خاص اس کو دعا کو شامل کر دیا ہم, اس لیے آپ کو بولا کہ پیپر میں رکھیے گا اور اس طرح سے آپ کیجیے گا تو آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ میرا طریقہ اپنائیے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو, آپ پھر اس کے بعد 20 دن کے بعد میرے سے کہیے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ اپنی جو ہے نا عقل دوڑانے والی جو بات ہے نا وہ پلیز نہ کریں تو بہتر ہے. باقی جو ہے آپ کو اگر کرنا ہی ہے تو پھر آپ کی مرضی, لیکن ہم یہ جو ہے آپ کو بہترین طریقہ بنایا ہے جس کو ہم خود عمل کیا ہے. اسی طرح سے ہم کو یاد ہوتا تھا, کیونکہ ہم کو ویسے بھی بیسکلی ہم کو یاد نہیں ہوتی جلدی چیزیں, ہم کو سمجھنے والا ذہن ہے میرا. ٹھیک ہے, غور فکر کرنے والا ذہن ہے, تو ہم یاد اسی طرح سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی ہم کو تو گرہ میں باندھ لیا تھا ہم, کہ ہم کو تو یاد کرنا ہے ہر حال میں, چاہے کچھ ہو جائے. میری آپ کو حافظہ تیز ہو یا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی کر دی. دیکھیں دوسرا راستہ بتا دیا کہ تم بار بار پڑھو, یاد ہو جائے گا تم کو انشاءاللہ. تو یہی طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, چاہے وہ بوڑھی عورتیں ہیں, چاہے وہ شادی شدہ ہیں, ٹائم مل رہا نہیں مل رہا, لیکن قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. لہذا قرآن پڑھیے گا تو ڈیلی اس دعا کو بھی پڑھ لیجیے گا تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر کوئی کسی کو الگ سے مانگنا ہے یہ دعا کو, یعنی مطلب پڑھ دیجیے عربی میں, تو آپ میرے کو میسج کر دیجیے گا, تو ہم آپ کو پڑھ کر وہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ وائس میسج سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی یہاں تو ہم تفصیل سے بتا ہی دیا. ٹھیک ہے, تو ایک بار یہاں بھی دعا ہو جائے انشاءاللہ, ہے نا. ایک بار آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے جو ہم آپ کو ان کمیونٹی پہ, یہ سوری یار گروپ پہ دیا. ٹھیک ہے, وہ دعا کو کھول لیجیے اور مائک آن نہیں کرنا ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہم پڑھ رہے ہیں ادھر, تھوڑا سا ہم وقف کریں گے پھر آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين الله, يا أرحم الراحمين الله, يا أرحم الراحمين الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك, یہاں پہ سانس توڑ سکتے ہیں, وابن عبدك یا پورا پڑھ سکتے ہیں, وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمین یا رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس طرح سے طریقہ کار جو آپ کو بتایا آپ عمل کیجئے انشاءاللہ، اللہ آسان کرے گا. باقی یہ کہ ایک دعا یہ ہو گئی قرآن سے ریلیٹڈ، ایک اور دعا جو ہے وہ کل ٹائم لے گی پورا، تو وہ آپ کو سمجھ لیں کہ دیکھیے کہ آپ کو ایک حدیث بتایا نا صرف ایک کلاس میں، اوور ہی ٹائم بھی اوور ہی ہو رہا ہے، سمجھ لیں تو آپ کو کتنا زیادہ عظمت ہے اس چیز کی. اگر ایسے نہ بتاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو وہ دعا کی عظمت نہیں آ پاتی، ٹھیک ہے. اس لیے نیڈڈ ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ بتائی جائے ساری چیزیں، ہے نا. ہم آپ کو رسمن دے دیتے ہیں وہاں گروپ میں بول دیتے ہیں کہ پڑھ لیجیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے وائس نوٹ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ کے سنا دیتے ہیں. لیکن آپ کو اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے عشق پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقے پہ عمل کریں. ہم کیوں طریقہ بولا بھائی، یہی الفاظ کیوں یوز کیا، محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے، محبت پیدا ہو، تو مقصد وہ ہے. تو اس لیے ایکسپلین کیا. باقی یہ کہ ایک دعا جو ہے کل انشاءاللہ ذکر ہو جائے گی، اور پھر آپ کو منڈے سے انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ جو ہے نا آغاز ہو جائے گا کلاس کا، ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.